الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے کل کی نشست میں ہم نے سورۃ التوبہ کے مضامین کا اجمالی جائزہ لے لیا تھا، بالخصوص آخری 11 رکوعات میں غزوہ تبوک پر جو تفصیلی تبصرہ ہے تو واقعہ الحمدللہ ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا. اب درمیان سے بس چند آیات دیکھ کر انشاءاللہ پھر اگلی سورت کی طرف بڑھیں گے. آیت نمبر 38 سے چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک پر کلام شروع ہوتا ہے. ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلو، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو کر زمین سے ہی لگتے چلے جاتے ہو، تم سے نکلا ہی نہیں جاتا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو یقیناً یاد رکھو دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مگر بہت تھوڑا. اب یہ جو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا اور سختی کا انداز ہے، اس کی وجہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واحد غزوہ ہے جس میں نفیر عام تھی. نفیر عام کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان کے لیے جو معذور نہ ہو، بیمار نہ ہو اور جس کے پاس سواری ہو، سفر پر جانے کا امکان ہو، اس کے لیے فرض تھا نکلنا. کسی کو رخصت نہیں دی گئی، اور جنہوں نے رخصت طلب کی وہ اکثر منافقین تھے جنہوں نے اپنی جان اور مال بچانے کی خاطر رخصتیں لی. تو ذرا سخت انداز ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں. اچھا، ایک احتیاط ان آیات کے حوالے سے وہ کرنی چاہیے. بعض حضرات ان آیات کو استعمال کرتے ہیں دین کے مختلف شعبوں کے لیے آج کے زمانے کے اعتبار سے، جیسے جہاد ہو گیا، جیسے تبلیغ ہو گئی، جیسے آپ کہیے کہ تعلیم و تدریس ہو گئی. تو یہ جو دین کے مختلف شعبے ہیں ان کے بارے میں اصول وہی ہے کہ یہ سارے کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانیں آج جاری ہیں، یہ سب فرض کفایہ کے درجے میں. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ افراد یہ کام کر رہے ہوں تو باقی سب کی طرف سے ذمہ داری گویا ادا ہوتی رہتی ہے. ہاں، بنیادی طور پر کام ہی کسی علاقے میں یہ نہ ہو رہا ہو تو اس سارے علاقے والے پھر گناہ گار ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے. تو اب بعض حضرات اپنے ذرا جذبات میں اور اس میں کہ بھئی لوگ نکلیں اور اللہ کے دین کے ان شعبوں میں مختلف خدمت کے کام کریں، وہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں اور ان آیات کو جا کے چسپاں کر دیتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو دین کے کسی شعبے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں یا اس میں وقت نہیں لگا رہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے. اور اس میں پھر بعض اوقات شدت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ غزوہ تبوک یہ عام غزوات کی طرح نہیں ہے. لہذا جب کبھی نفیر عام کی صورتحال ہو جائے، کوئی ایسی صورت جیسے مثال کے طور پر کسی مسلمان ملک پر براہ راست حملہ ہو جائے، اب وہاں کے لوگوں کے لیے ایک کیفیت ہو سکتی ہے کہ ایمرجنسی میں وقت کی حکومت اور علماء اس بات کا اعلان کریں کہ بھئی سب کے لیے اس جہاد میں شرکت ضروری ہو سکتا ہے. آج بھی ایسا ہو، لیکن جب تک ایسی صورتحال نہیں ہے تب تک یہ تمام شعبے فرض کفایہ کے درجے میں ہے. جس کے پاس جتنا وقت ہے، جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے، اس کے اعتبار سے یہ مختلف شعبوں پر کام کرنے کا فریضہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ مثال کے طور پر تعلیم و تدریس کا کوئی مدرسہ ہے اور اس میں کسی کو کہا جائے کہ بھئی تمہارے گھر میں بوڑھے والدین ہیں یا چھوٹے بچے ہیں اور ان کی ضروریات کو تم بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس نکل آؤ اور یہ آیات پڑھنا شروع کر دیں، تو غلط ہو جائے گا نا. اسی طرح تبلیغ کے لیے بھی بعض حضرات یہ آیات استعمال کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ آیات اپنے خاص کانٹیکسٹ میں ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے.
इल्ला तनफिरू, अगर तुम नहीं निकलोगे, युअद्दिबकुम अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सज़ा देगा, व यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा, वला तदुर्रुहु शैया, और तुम उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये है ज़रा सख्त अंदाज। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत की तरफ इशारा है कि किस तरह अल्लाह ने उस मौके पर मदद फरमाई थी। इल्ला तंसुरू, अगर तुम इनकी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौके पर मदद नहीं करोगे तो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह तो उनकी मदद पहले भी कर चुका। इद अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब उनको कुफ़ार ने निकाल दिया था, सानी इस्नैन, मक्के से जब निकाला था तो वो दो आदमियों में से दूसरे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। इद हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में पना लिए हुए थे, गार थौर। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से कहा था, ला तहज़न, गम न करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ। वो सारा वाक़या आपके इल्म है, गार में पनाह लिए हुए थे, कुफ़ार ट्रैक करते हुए बिल्कुल गार के मुंह के दहाने पर पहुंच गए, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से परेशान होकर अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, ये लोग अगर अपने कदमों की तरफ भी देख लेंगे तो हम नज़र आ जाएंगे, इतना करीब पहुंच चुके थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुकून और इत्मीनान से थे। आपने फरमाया, अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो, को क्या नुकसान पहुंच सकता? ला तहज़न, गम न करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में से ये बात है कि यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब, आपका साथी, खुद कुरान ने उन्हें करार दी। सबका इजमा है कि यहाँ मुराद कौन है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत ये नस्से कुरानी से साबित है, नस्से क़तई है, और इसका इनकार करने वाला सीधा सीधा दायरा इस्लाम से बाहर चला जाएगा, क्योंकि कुरान में इसका जिक्र होगी। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी हैं साहबा इकराम के हवाले से कि जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उनमें से एक बात यह भी है कि कोई खुदा न खास्ता ये दावा करे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी नहीं है, या कोई ये दावा करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद वो शरफ़ सहाबियत से महरूम हो गए, माज़अल्लाह मुर्तद हो गए, इस्लाम से चले गए, तो इसका मतलब है वो सीधा सीधा कुरान का इनकार कर रहा है। आप खुद बताइए ना, क्या अल्लाह ताला का इल्म कामिल नहीं है? क्या अल्लाह को नहीं पता था, माज़अल्लाह अगर ये होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर इस्लाम पर नहीं रहेंगे, तो फिर ये साहिबी ही क्यों कहा उन्हें? तो अल्लाह का इल्म कामिल है। ये इस बात की दलील है कि उनकी सहाबियत पर ही मौत वाक़े होना ये कुरान को मालूम था, अल्लाह को मालूम था। तो इसका इनकार करने वाला सीधा सीधा दायरा इस्लाम से बाहर चला जाएगा। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, तो अल्लाह ने अपनी तरफ से उन पर सकीनत, तस्कीन नाजिल फरमाई, और ऐसे लश्करों से उनकी मदद की जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहे थे। कौन से लश्कर थे? फरिश्ते भी थे। इसी तरह वो गार के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला बुन दिया और फाख्ता ने अंडे डाल दिए, दरख्त झुक गया, पूरी कायनात ने मिलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। इसके बाद मुनाफिकीन का तस्करा है कि ये लोग झूठे बहाने आकर बना रहे हैं। आते थे नबी अलैहिस्सलाम के पास कि या रसूलल्लाह, बहुत दिल करता है आपके साथ जिहाद पर जाने का, लेकिन बस घर में ये मसला है और फला मसला है और ये मजबूरी है और वो मसला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ये बदबख्त झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे आके झूठ बोल रहे हैं। जाहिर है नबी कोई आम आदमी तो नहीं होता ना, जहानत और फतानत के आला मेयार पर होता है, और फिर वही भी है। ठीक है, तो साफ मालूम था झूठ बोल रहा है, लेकिन आपकी शरीफुन नफ्सी और आपकी करीमुन नफ्सी इतनी थी कि आप जबान पर, मुंह पर किसी को नहीं कहते थे तुम झूठ बोल रहे हो, कहते थे ठीक है जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंतहाई प्यार मोहब्बत के अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो दे दी, तवज्जो दिलाइए। और लेकिन तवज्जो दिलाने से पहले अपनी मोहब्बत का इजहार किया, फरमाया अफ़ल्लाहु अन्का, नबी अल्लाह ने आपसे दरगुजर किया, अल्लाह ने आपको माफ़। एक लम्हा भी आप ये ना सोचे कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई इताब हो रहा है, कोई सज़ा, कोई सख्ती हो रही, नहीं। अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपसे दरगुजर किया, माफ़ कर दिया। लिमा अज़िनत लहुम, आपने इन्हें क्यों इजाज़त दी? भाई इन्होंने जाना तो फिर भी नहीं था ना, आप इजाज़त ना देते तो इनका मुनाफिक होना, झूठा होना सब लोगों के सामने वाज़ेह हो जाता। आपने इजाज़त दे दी तो अब इनको एक कवर हासिल हो गया, हम तो इजाज़त ले आए। तो कहा कि आपसे जो सादिकुल ईमान लोग हैं वो इजाज़त नहीं मांगेंगे, वो तो निकलेंगे। ये इस मौके पर ये मुनाफिकीन ही हैं जो आपसे इजाज़त ले लेकर भागेंगे। फिर ये जो डर दिला रहे थे कि
تم رومیوں سے لڑنے جا رہے ہو، منظم فوج ہے ان کی، عربوں کی طرح تھوڑی تھی کہ بس رضاکاروں کی ایک فوج ہے، ہر کوئی تلوار اٹھا کر میدان میں، وہ تو ٹرینڈ آرمیز تھیں ان کی، اور 2 لاکھ کا لشکر اور تم 30,000 ہو، تکہ بوٹی ہو جائے گی تمہاری، کیا کرنے جا رہے ہو، خودکشی کرنے جا رہے ہو؟ تو اس کا جواب دیا گیا حل ترب قل، اے نبی ان کو جواب دیجئے، حل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے کوئی ایک ہمیں مل جائے، یا تو کامیابی سے ہم لوٹ آئیں تو تم بھی کہو گے کامیاب ہو گئے، یا شہادت مل جائے گی، ہمارے لیے تو وہ بھی بھلائی ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی مقصد ہے۔ پھر ان پر کچھ پابندیاں لگائی گئی۔ پہلی پابندی منافقین پر، جیسے ہم نے کل دیکھا تھا، یہ صورت اس کا ایک نام المخزیہ بھی ہے، رسوا کرنے والی صورت نا، تو اس نے منافقین پر کچھ پابندیاں لگائیں۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، اب اس کے بعد تم اپنا مال خوشی خوشی چندے میں دو جہاد کے لیے اور دین کے مختلف کاموں کے لیے، یا تم بددلی سے دو، لن یتقبل منکم، اب تم سے کوئی انفاق قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی پابندی ان پر لگا دی گئی، تمہارا انفاق اب کسی بھی غزوے کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا انما الصدقات، صدقات تو دراصل کس کے لیے ہیں؟ یہاں پر صدقات صدقتن کی جمع ہے، اور صدقہ اجماع ہے تمام مفسرین کا، پورے علماء کا، تمام علماء کا، کہ یہاں پر صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، جو واجب ہے، جو فرض، اس کے 8 مصارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی۔ للفقراء، یہ فقراء کے لیے ہیں، یہ شروع میں لام جو آیا ہے للفقراء، یہ لام تملیک کہلاتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ شرط ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کی جائے تو سامنے والے کو مالک بنا کر دی جائے، جب تک سامنے والے کو مالک بنا کر نہ دی جائے گی تب تک وہ زکوٰۃ کی ادائیگی شمار نہیں ہوگی، یعنی آپ نے اس پر باہر سے خرچ کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کے لیے تملیک، مالک بنانا اس مال کا، یہ شرط کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقراء کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ فقیر اور مسکین میں یہ فرق کیا گیا، فقیر وہ کہ جس کے پاس ایک دن کے گزر بسر کا بھی سامان نہیں ہے، بالکل ہی نادار ہے، ضرورت مند۔ مسکین وہ کہ جو کچھ نہ کچھ رکھتا ہے مال، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کی ضروریات کے لیے پورا ہو سکے، اور وہ مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے۔ تیسرا والعاملین علیہا، اور ان اہلکاروں کا حق ہے جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، یعنی جو حضرات اس زکوٰۃ کی اجتماعی کلیکشن کے کام پر مامور ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کا حق ہے جن کی دلداری مقصود ہے۔ یہ ابتداء اسلام میں ایک مصرف تھا، اب علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے طاقت پا جانے کے بعد یہ مصرف منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ یہ کہ جب اسلام کے ابتداء میں کمزوری تھی تو وہ لوگ جو اسلام کے قریب آ رہے تھے اور اسلام ابھی نیا نیا قبول کیا تھا، ان کو اسلام پر جمانے کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے قلب کو اسلام پر مضبوطی دینے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ تو تالیف قلب کا مصرف، اس پر اب علماء کا کہنا یہ ہے کہ اب جب کہ اسلام طاقت میں آ گیا، اس کے بعد یہ ابتدائی زمانے میں حکم تھا، اب یہ مصرف نہیں ہے، بعض کے نزدیک ابھی بھی ہے، تو اختلاف ہے۔ وفر رقاب، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے میں، تو جب غلاموں کا دور تھا تو غلاموں کو ان کے آقا کہا کرتے تھے کہ بھئی تم اتنا مال لے آؤ، بدل کتابت جو کہلاتا تھا، اتنا مال لے آؤ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تو اس کی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ والغارمین، اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں، اس سے مراد وہ مقروض ہیں جن پر اتنا قرض ہو کہ ان کے اثاثے قرض کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہو، یا اگر وہ اپنے سارے اثاثے قرض میں دے دیں تو ان کے پاس نصاب کے برابر مال باقی نہ رہے۔ ایسے مقروض کو نہیں دیا جا سکتا جس کا قرض بھی بہت زیادہ ہو لیکن اس کے اثاثے بھی بہت زیادہ ہوں، ایسے کو نہیں، کہ سارا قرضہ وہ ادا کر دے، پھر اس کے بعد نصاب کا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اتنا مال باقی نہ رہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں۔ بعض لوگوں نے اس کو بہت اوپن کر دیا، دین کا ہر کام اللہ کے رستے میں، ہر کام کے لیے زکوٰۃ لینا شروع کر دی، نہیں، یہ متعین ہے۔ 2 کام متعین ہے، جہاد فی سبیل اللہ، باقاعدہ جو اللہ کے رستے میں جنگ ہوتی ہے، تو کسی مجاہد کو اسلحہ فراہم کرنے میں یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی کفالت میں زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو سکتی، یا پھر ایسا حاجی جو حج کے سفر پر ہو اور رستے میں اس کا مال وغیرہ
ختم ہو گیا ہو یا لٹ گیا ہو تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، یہ تو حاجی خاص سفر تھا، عام سفر میں بھی اگر کوئی شخص اپنے علاقے میں تو مالدار ہے، لیکن جہاں سفر کے لیے گیا ہوا ہے وہاں اچانک اس کا مال ختم ہو گیا، لٹ گیا، کچھ ہو گیا اور وہ بالکل نہتا ہو گیا، تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں، زکوٰۃ صرف اور صرف انہی 8 مصارف میں دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں دی جا سکتی۔ جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں، چاہے وہ صدقۃ الفطر ہو جو ہم رمضان کے آخر میں ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کفارہ ہو جو کسی بھی جرم کا کفارہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ فدیہ ہو روزے وغیرہ کا، اور چاہے وہ صدقۃ الفطر، ہاں صدقۃ الفطر ہو گیا تو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، ہاں ایک رہ گیا نظر، کوئی شخص اپنے اوپر منت مان لے کہ میں اتنا خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں، تو ان سب کے مصارف یہی ہیں۔ باقی زکوٰۃ کس پر واجب ہو، کس پر فرض ہوتی ہے، کس پر نہیں ہوتی، بنیادی اصول یہ کہ جس شخص کے پاس 4 کیٹیگریز میں سے کوئی کیٹیگری موجود ہو، وہ 4 کیا ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ہر وہ چیز جو اس نیت سے رکھی ہوئی ہے کہ بیچ کر اس سے پروفٹ کمائیں گے۔ تو ان 4 کیٹیگریز میں سے جو بھی چیز انسان کے پاس ہو، اس کی ٹوٹل کیلکولیشن دیکھی جائے گی تاریخ زکوٰۃ۔ ایک تاریخ متعین کرنا اس میں ضروری ہوتا ہے، جب پہلی مرتبہ آدمی کے پاس یہ 4 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی ویلیو تک پہنچا تو یہ تاریخ زکوٰۃ آ گئی اس کی۔ تاریخ زکوٰۃ سے اب کیلکولیٹ کیا جائے گا اگلے سال، جب تاریخ زکوٰۃ دوبارہ آئے گی تو کیا یہ اب بھی صاحب نصاب ہے یا نہیں، اسی تاریخ کو دیکھا جائے گا، درمیان میں جو آیا جو گیا اس کو کوئی کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی تاریخ کو دوبارہ دیکھا جائے گا یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر اس کو 2.5% زکوٰۃ اس ٹوٹل ویلیو پر ادا کرنی ہوگی، تمام ریسیویبلز جمع کر کے، تمام پیبلز مائنس کر کے، جو اس کا ہے اس پر 2.5% اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ استعمالی چیزوں پر، چاہے وہ 1 سے زیادہ ہوں، گاڑی 1 سے زیادہ ہو، گھر 1 سے زیادہ ہوں، اگر استعمال کی نیت پر ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ ہاں جب یہ بات کہی جاتی ہے تو خواتین کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم جو زیورات استعمال کرتی ہیں وہ بھی تو استعمالی ہوتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، نہیں، سونا چاندی جس صورت میں بھی ہو، زیورات کی صورت میں ہو، استعمالی ہو، سیو کر کے رکھا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر 7.5 تولہ سونا کی ویلیو دیکھی جائے گی نصاب کے طور پر، اور اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز ہے یا سونا نہیں ہے، بقیہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ باقی اس کے تفصیلی احکام سیکھنے چاہیے، پہلے تو معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اور پھر باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے ادا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اندازے سے نکال دی، نہ، باقاعدہ کیلکولیشن کے ساتھ علماء سے تفصیلات معلوم کر کے اور پھر اس کے بعد ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نہ ادائیگی کرنے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اس صورت میں بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ جنہوں نے ادا نہیں کی ہوگی، اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور حدیث میں آیا کہ اس مال کو ایک گنجے سانپ کی صورت میں ان کی گلے کا توق بنا دیا جائے گا، وہ ڈستا رہے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ وہ مال ہے جس میں سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ان لوگوں کا، ایک شخص تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے خوب مال عطا کر دے۔ اس شخص کا نام مفسرین نے ذکر کیا، ثعلبہ بن حاطب۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو سمجھایا دیکھو یہ مناسب بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ مال تمہارے لیے فتنہ بن جائے، تو اللہ سے عافیت مانگو، نعمت مانگو، مال میں اضافہ۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کی دعا تو لازماً قبول ہوتی ہے اور میں انشاءاللہ بھرپور اس کا خیال رکھوں گا، سارے حقوق ادا کروں گا۔ آپ نے اس کے اصرار پر اس کے حق میں دعا کر دی۔ آپ کی دعا کیسے قبول نہ ہوتی؟ اس کے مال میں خوب برکت ہوئی، مال مویشی تھے، پہلے وہ مسجد نبوی کے قریب ہی رہتا تھا، آہستہ آہستہ اتنے زیادہ مویشی ہو گئے کہ اس کو تھوڑا دور جانا پڑا تو اب باجماعت نمازوں میں حاضری متاثر ہونے لگی، پھر اور اس کے مویشی اور بڑھے، یہاں تک کہ وہ مدینے سے باہر اس کو جانا پڑا، نواحی علاقے۔ تو شروع میں کچھ جماعتوں میں آتا رہا، بالآخر صرف جمعہ آنا اس نے رکھا، مسجد نبوی میں جمعے آتا۔
साल पूरा हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने आमिलीन ज़कात, जो ज़कात की कलेक्शन पर मामूर अफराद थे, उनको भेजा, जाओ भाई उससे उसकी ज़कात लेकर आओ। उसने इनकार कर दिया ज़कात देने से। मवेशी पे भी ज़कात होती है ना, जानवरों पे भी ज़कात होती है। हमने जो 4 कैटेगरी जिक्र की थी वो शहर के हवाले से थी, आमतौर पर शहर में यही 4 चीज़ें होती है, वरना वो माल तिजारत के तहत आ जाता है, लेकिन बहरहाल मवेशियों पे भी ज़कात होती है। तो उसने इनकार कर दी। कुछ अरसे बाद उसे ख्याल हुआ कि ये तो बहुत गलत हुआ मुझसे। खुद ज़कात लेकर आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आपने कबूल नहीं किया। उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, तीनों के ज़माने खिलाफत में ये ज़कात लाता रहा देने के लिए, लेकिन ये हज़रात मना करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं की, हम क्यों कबूल करें। तो गोया ये हालत निफाक पर गया फिर दुनिया से। तो उसका तस्करा है, वमिनहुम मन आहदल्लाह, उन्हीं में वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था, लइन आताना मिन फضली, अगर वो अपने फजल से हमें नवाज दे, लनसद्दक़न, तो हम ज़रूर सदका करेंगे, वलनकूनन्न मिनस्सालिहीन, यकीनन नेक लोगों में शामिल हो जाएंगे। फलम्मा आताहुम मिन फضली, लेकिन जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से नवाजा, बखिलू बिही, उसमें बुखल करने लगे, वतवल्लव वहुम मुअरिदून, और मुंह मोड़कर चल दिए। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौना, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने सज़ा के तौर पर निफाक इनके दिलों में क़यामत तक के लिए जमा दिए, क़यामत तक के लिए। बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदू, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा जो किया था उसकी खिलाफ वर्जी की, व बिमा कानू यकदिबून, और क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। हदीस में भी मुनाफिक की जो 4 निशानियाँ आई हैं उनमें से 2 यही है ना, वादा खिलाफ़ी और झूठ। इसके अलावा अमानत में ख़यानत और गुस्से में आपे से बाहर हो जाना, ये भी जिक्र किया गया। इन मुनाफिकीन की महरूमी, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, नबी अब आप इनके हक में इस्तगफार करें या ना करें। इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, आप इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तगफार करें, लन यगफिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह नहीं बख्शेगा, अल्लाह नहीं बख्शेगा। इनका कुफर बिल्कुल पूरी तरह वाज़े हो चुका। और नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, अगर मुझे उम्मीद होती है कि 71 मरतबा करने से, 70 से ज़्यादा करने से, इस्तिग़फ़ार से इनकी बख्शिश हो जाती, मैं वो भी करता, लेकिन यहाँ 70 मुराद नहीं है, मुराद है जितना भी आप इस्तिग़फ़ार करें अब इनको फ़ायदा नहीं होगा। कहते थे कि ला तनफिरू फिल हर, ये कहाँ इतनी गर्मी में निकल के जा रहे हो, सख्त गर्मी का मौसम था ग़ज़वा तबूक का। जवाब दिलवाया गया, कुल नबी इनसे कहिए, नारू जहन्नमा अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग इससे कहीं ज़्यादा सख्त है, कहीं ज़्यादा गर्म है। हमें अंदेशा है हम यहाँ पीछे हटेंगे तो जहन्नम की आग देखनी पड़ेगी। एक और पाबंदी इन पर लगाई गई कि अगर ये आइंदा कभी आपके साथ जिहाद पर निकलना चाहें, फ़कुल लन तखरुजू माइया अबदा, कह दीजिए मेरे साथ अब कभी भी तुम जिहाद में शरीक नहीं होगे, वलन तुक़ातिलू माइया अदुव्वा, मेरे साथ किसी भी दुश्मन के मुकाबले में नहीं निकलोगे। और चौथी पाबंदी, ए नबी जो इनमें से मर जाए आप उसके लिए दुआए रहमत भी ना करें, और वला तकुम अला कब्री, उसकी कब्र पे भी ना खड़े हों, नमाज जनाजा भी ना पढ़ें। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, जब उसका इंतकाल हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके पास उसके बेटे आए। अब्दुल्ला बिन उबई के जो बेटे थे, अब्दुल्ला बिन उबई, वो सादिकुल ईमान सहाबी थे। उन्होंने दरख्वास्त किया, रसूलल्लाह आप अपना कुर्ता इनायत फरमा दीजिए, मैं अपने वालिद को उसमें कफनाना चाहता हूँ। आपने इनायत फरमा दिया। हज़रत उमर ने कहा, रसूलल्लाह आप इस मुनाफिक को अपना कुर्ता देते हैं। आपने फरमाया, मेरा कुर्ता इसको अल्लाह के आदाब से नहीं बचा सकता। मैंने क्यों दिया, इसने एक एहसान किया था। बदर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कैद हो गए थे, तो उनको लिबास की ज़रूरत थी, उनका कद काफ़ी ऊंचा था, तो अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना कुर्ता दिया था। तो आपने कहा मैंने बस बदला चुकाने के लिए अपना कुर्ता दे दिया, मेरा कुर्ता इसको अल्लाह के आदाब से नहीं बचाएगा। फिर उसके बेटे ने दरख्वास्त किया, रसूलल्लाह आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। आप आगे बढ़ने लगे, हज़रत उमर ने फिर रोका कि या रसूलल्लाह इस मुनाफिक की आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे इतना कहा गया है कि आप इस्तिग़फ़ार करें या ना करें फ़ायदा नहीं होगा, रोका नहीं गया मुझे इस्तिग़फ़ार करने से, यह आपकी शफ़क़त और रहमत थी। तो आयात नाजिल हो गई, वला तक़ुम अला क़ब्री, नबी आइंदा किसी भी मुनाफिक की नमाज जनाजा न पढ़ाइए। ये भी उन पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद उन सहाबा इकराम का जिक्र है कि जो इस ग़ज़वे में कुछ पीछे रह गए थे। 10 के करीब सहाबा इकराम थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस ग़ज़वे में रवाना नहीं हो सके।
ان میں سے ایک صحابی ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خیال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی منزل آگے نکل چکے تھے مدینے سے، ان کو خیال ہوا کہ بڑی غلطی ہوئی، نکلنا چاہیے تھا۔ انہوں نے گھوڑا پکڑا اور سامان لادا اور سر پر گھوڑا دوڑایا اور سفر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو رستے میں پا لیا، تو وہ تو پہنچ گئے۔ باقی جو 6 یا 7 صحابی تھے ان کو خیال ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور ہمیں تو آپ کے ساتھ جانا چاہیے تھا، جن میں ایک حضرت ابو لبابہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی۔ تو ان 7 افراد نے 6 یا 7 افراد نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، رسیوں سے، خود اپنے آپ کو سزا دی۔ صرف نماز کے لیے، قضاء حاجت کے لیے انہیں کھولا جاتا تھا، باقی دوبارہ باندھ دیا جاتا تھا۔ اور انہوں نے کہا اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واپس آ کر ہمیں کھولیں گے تو کھولیں گے، ورنہ ہم یہیں ستونوں سے بندھے رہیں، اپنے آپ کو خود سزا دے دی۔ آپ علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا، اور پھر فرمایا کہ ان کے مال میں سے کچھ صدقہ لیجئے۔ گویا کوئی غلطی ہو جائے انسان سے تو اس کی تلافی کا ایک بہترین صورت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کم کراتے کراتے 1/3 آپ نے قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں ریاض الجنہ، اللہ ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق دے، ریاض الجنہ کے جو مختلف ستون ہیں ان پر نام لکھے ہوئے ہیں مختلف نا۔ ایک استوانہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک استوانہ تو توبہ ہے، توبہ کا ستون، یہ وہی ستون تھا جس پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو باندھا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ باقی 3 صحابی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کی کوئی سزا بھی نہیں دی۔ تو حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلالہ بن امیہ اور حضرت ضرار بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، ان 3 افراد کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ ایک سزا ذکر کی، وہ آگے آ رہی ہے۔ تو درمیان میں کہا کہ وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ نے آگے ملتوی کر دیا ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے تو اللہ انہیں سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ آگے جا کے پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر آیا۔ درمیان میں ایک منافقین کے ایک منصوبے کا ذکر ہے۔ ایک عیسائی راہب تھا ابو عامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے اس کی بڑی عزت تھی مدینہ میں نا، لوگ اس کو بڑا راہب سمجھتے تھے، اس سے آ کر مسائل پوچھتے تھے، اس سے دعائیں کرواتے تھے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو اس کی دکان بند ہو گئی، تو یہ حسد میں مبتلا ہو گیا شدید، اور جا کر کفار سے مل گیا، کفار مکہ سے، غزوہ احد میں کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا، اور انصار کو پکار رہا تھا کہ آؤ میری بات مانو، میری بات مانو۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ شام چلا گیا، وہاں سے اس نے منافقین کو مدینے میں ایک پیغام بھیجا کہ تم ایسا کرو، کوئی جگہ بناؤ ایسی جہاں ہم بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں، اور تم اس کو مسجد کا نام دے دو، اور وہاں مصلی قائم کر لو، 5 وقت کی نماز ہو، اور تم مسلمانوں کے پیغمبر سے کہو کہ ایک مرتبہ وہ آ کے نماز بھی پڑھا دیں، تاکہ اس جگہ کو ایک لیجیٹیمیسی حاصل ہو جائے، ایک حیثیت حاصل ہو جائے لوگوں کی نگاہ میں نا۔ تو منافقین آئے، انہوں نے ایک جگہ بنائی ایسی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ آپ نے کہا ابھی تو میں تبوک پہ جا رہا ہوں غزوے پہ، واپسی آ کے دیکھیں گے۔ واپسی کے سفر میں آیات نازل ہو گئیں، والذین اتخذوا مسجدا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے، سو کالڈ، وہ حقیقی مسجد نہیں تھی، سو کالڈ ایک مسجد بنائی ہے، کس کام کے لیے؟ ضرارن، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو مسجد ضرار کہہ دیا جاتا ہے، وَكُفْرًا، اور کافرانہ باتیں کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کرنے کے لیے جس کی پہلے سے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، وہی ابو عامر جو عیسائی راہب تھا۔ تو کہا کہ لا تقم فیہ ابدا، نبی ہرگز اس مسجد میں آپ کھڑے نہ ہوئیے نماز پڑھانے کے لیے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھائیں۔
اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ بعض کی رائے ہے کہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین گئے ہیں مسجد قباء کی طرف، مسجد قباء کی طرف۔ آگے ان اہل قباء کی تعریف کی گئی، فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک صاف رہیں۔ تو اہل قباء سے پوچھا گیا بھئی ایسا کیا تمہارا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایسی تعریف کی ہے اور تمہاری طہارت کی بات کی ہے؟ کہا کہ بھئی ہم استنجا کے موقع پر پانی کے ساتھ ساتھ ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اضافی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کل آپ کہیے کہ پانی کے ساتھ ٹیشو پیپر وغیرہ بھی ساتھ کچھ اضافی طور پر استعمال کر لیا، اضافی طہارت، تو بہت زیادہ اپنی طہارت کا اہتمام کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی تعریف فرما دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بعض صحابہ گئے اور وہ جو اڈا تھا ان کے سازشوں کا، اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ آگے اہل ایمان کی بڑی خوبصورت صفات ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، روزے رکھنے والے، نیکی کا نماز پڑھنے والے یعنی رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو اے نبی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کے بعد ان تین افراد کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان پر زمین اپنی بما رحبت، زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئی تھیں، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے خود اس کی پناہ کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں ملے گی۔ کیا معاملہ ہوا؟ نبی علیہ السلام جب واپس آئے، بخاری شریف کی طویل ترین احادیث میں سے ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خود نے یہ پورا اپنا واقعہ سنایا۔ کہا میں نے بھی سوچا کہ، اور مجھے میرے گھر والے بھی کہہ رہے تھے بھئی دیکھو اور لوگوں نے بھی تو بہانے بنا بنا کے رخصت لے لی نا، تم بھی کوئی بہانہ بنا دینا، لیکن میں نے سوچا نہیں، میں اگر ابھی بہانہ بنا دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے گا، میرا جھوٹ واضح ہو جائے گا اور پھر میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا، تو جو بھی ہے میں سچ بولوں گا۔ تو ان تینوں افراد نے جا کر سچ سچ کہا، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے، بس سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا، کوئی ان سے کوئی ڈیلنگ نہیں کرے گا، کوئی لین دین، معاشرتی بائیکاٹ رہا ان صحابہ کا، تین صحابہ کا 50 دن، چونکہ آپ کا سفر بھی 50 دن کا تھا، 15 دن جانا، 20 دن قیام، 15 دن واپسی، 50 دن ان پر یہ حالت گزری کہ ان کے قریب ترین دوست، ان کے ساتھی، کوئی ان کو سلام تک نہیں کرتا۔ آپ سوچے کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر۔ حضرت کعب بن مالک کہتا ہے میں مسجد آتا تھا نماز کے لیے، تو نوافل اور سنتوں میں مجھے ایسا احساس ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن میں جیسے ہی سلام پھیرتا تھا آپ نگاہ پھیر لیتا تھا۔ اتنے میں رومیوں کو خبر ہوئی، تو قیصر کی طرف سے، روم کی طرف سے خط آیا ان کو، سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہاری ناقدری کی ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا لو یہ ایک اور مصیبت آ گئی، اس کا خط آگ میں جلایا انہوں نے۔ بہرحال 40 دن کے بعد آپ نے حکم دیا بیویوں کو بھی الگ کر دو، کہا طلاق دے دے، کہا نہیں میں کے بھیج دو۔ 10 دن پھر اکیلے رہے، اور جب بالکل بس ہو گئی تو یہ آیات نازل ہوئیں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ آئندہ وہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جن صحابہ نے 50 دن تک سلام کا جواب نہیں دیا، وہ مسجد سے دوڑتے ہوئے آئے خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ چڑھ کر بلند آواز میں ان کو مبارکباد دی کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ مسجد آئے، نبی علیہ السلام کا چہرہ انور 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوشی سے دمک رہا تھا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس پورے واقعے کا خلاصہ ایک آیت میں جمع کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ کر رہو۔ ان تین کی نجات کا سبب کیا تھا؟ سچائی۔ جھوٹ میں ہمیشہ نقصان ہے، چاہے وقتی فائدہ ہو جائے،
اور سچ میں ہمیشہ فائدہ ہے، چاہے وقتی طور پر نقصان بھی ہو جائے، آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ کے رہو۔ اس میں نیک لوگوں کی صحبت کا موضوع بھی ہے، جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو چکا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ بھئی یہ جو غزوہ تبوک تھا یہ تو خصوصی غزوہ تھا نا، جس میں سب نے نکلنا تھا۔ تو آیت نمبر 122 میں کہا گیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہ تو ایک ون آف تھا، باقی تو یہی ہوگا، کچھ لوگ پیچھے رہیں گے، کچھ لوگ جہاد پہ جائیں گے۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لہذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ دین میں گہری سمجھ بوجھ پیدا کریں، دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ جہاد پر جانے والے واپس آئیں تو یہ دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے والے ان کو بھی دین سکھائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ جو جہاد پر گئے ہیں وہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ اب یہ ایک پورا پروگرام ہے اور ایک پورا منصوبہ ہے دین کی حفاظت کا اور دین کی اگلی نسلوں تک منتقلی کا۔ کہا کہ یہ جو دین کے مختلف شعبے ہیں نا، چاہے جہاد ہے، چاہے تزکیہ ہے، چاہے خدمت خلق ہے، چاہے تبلیغ ہے، اس کے لیے لوگ نکلتے رہیں گے اور لوگوں کو نکلنا چاہیے، کچھ لوگوں کو اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کرنی چاہیے۔ لیکن ان سارے شعبوں کو یہ انشور کرنے کے لیے کہ یہ دین کے دائرے کے اندر اندر آپریٹ کر رہے ہیں، دین کا کوئی حکم وائلیٹ نہیں ہو رہا، تو ان سارے شعبوں کے کسٹوڈینز کون ہیں؟ وہ ہیں علماء۔ ان سارے شعبوں کو علماء کے تابع ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں جہاد کے شعبے کو علماء کے تابع قرار دیا کہ ایک طبقہ وہ ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اور کچھ نہ کرے، بس دین کے علوم سیکھ کر آگے ان کو منتقل کرے، اور بقیہ شعبوں پر نگرانی رکھے کہ یہ حد سے تجاوز تو نہیں کر رہے، ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ تو اس پہلو سے علم دین کو بقیہ شعبوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ بقیہ کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، بقیہ کو ان لائن رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، بقیہ کو دائرے کے اندر رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں فضیلت بیان ہو گئی علم حاصل کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے، دین کا تفصیلی علم سیکھنا، اور اس درجے تفصیلی علم سیکھنا کہ پھر آگے جا کے امت کی رہنمائی کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں آیا کہ جو کوئی کسی ایسے رستے پر چلتا ہے جس کا مقصد علم کا حصول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کی راہ میں، اس کے اکرام میں، اس کے اعزاز میں، اور کائنات کی ہر مخلوق یہاں تک کہ چینٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر اس کے حق میں استغفار کرتی رہتی۔ اور ایک عالم کو ایک عابد پر، یعنی ایک وہ شخص ہے جس نے علم میں اپنی زندگی کھپائی اور وہ فرائض کی حد تک عبادات بھی انجام دے رہا، اور ایک وہ شخص ہے جو عبادات میں، نوافل میں، ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں خوب کثرت کرتا ہے۔ ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، تو 14ویں کے چاند کو بقیہ ستاروں پر جو فضیلت ہوتی ہے وہ فضیلت عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ یا ایک اور روایت میں آیا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا صحابی پر حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی چاہتا تو مسلح پکڑ کے بیٹھا رہتا، یہ اپنے نفلی عبادات کی قربانی دے رہا ہے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ابو داؤد ہی کی تفصیلی روایت چل رہی ہے، آخر میں فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء وراثت میں مال نہیں چھوڑ کر جاتے، بے شک وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے اس میں سے حصہ پا لیا اس نے بہت بڑا نصیبوں والا حصہ پا لیا۔ لہذا جو فرض درجے کا علم ہے وہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے نا، لیکن یہ بات ہو رہی ہے اس سے آگے جو تفصیلی علوم ہیں دین کے، ان کو سیکھنا۔ تو اس کے لیے
اگر ہم وقت نہیں نکال پائے تو اپنی اولادوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی اولادوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کتنا بڑا فضیلت کا مقام ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ ایک 8 سال 10 سال 15 سال لگا کے عالم بن جائے، لیکن جو یہ کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ مقام عطا کرے۔ ٹھیک، ہاں ان کے اوپر پھر رسپانسبلٹی بھی زیادہ سخت ہے، پھر حساب بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے تو حساب کتاب بھی پھر اتنا سخت ہوگا، تو یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کے اخلاق کریمانہ کا بیان۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو خود تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن کو تمہاری ہر تکلیف بہت بھاری معلوم ہوتی ہے۔ مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے، مسلمان کا کوئی نقصان ہو، وہ آپ کو بہت بھاری معلوم ہوتی ہے۔ حریص علیکم، جنہیں تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، دھن سوار ہے کہ کسی طرح تمہیں بھلائی مل جائے، کسی طرح تمہیں خیر مل جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق، انتہائی مہربان۔ اپنے دور کے تو مسلمانوں کے لیے تھے ہی تھے، میرے اور آپ کے لیے بھی تھے، پوری امت کے لیے کیسی کیسی دعائیں آپ نے مانگی قیامت تک کے لیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فَقُلْ، تو اے نبی یوں کہیے۔ بہت خوبصورت کلمات ہیں توحید کے کلمات، حدیث میں آیا صبح شام 7 مرتبہ جو شخص ان کلمات کا اہتمام کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام حاجات میں اس کا کفیل ہو جاتا، تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا۔ صبح شام 7 دفعہ حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک۔ سورہ یونس، وہی موضوعات ہیں جو مکی صورتوں کے، ان صورتوں میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، کیونکہ سورہ انعام میں جو ہم موضوعات دیکھ چکے ہیں تقریباً وہی موضوعات، توحید، رسالت، آخرت کا بیان، مشرکین کے اعتراضات کا بیان، ہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور خاص طور پر جو فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ وہ تفصیل کے ساتھ یہاں آیا ہے، اور باقی حضرت یونس علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر ہے، انہی کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یونس۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں ایک شخص پر وحی نازل کی، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دے، وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربہم، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا مقام ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، مگر جب رسول نے پیغام پہنچایا تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے۔ جن لوگوں نے بہترین کام کیے ان کے لیے بہترین حالت ہے، الحسنہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام، ان کے لیے جنت، اور وزیادہ، اس جنت سے بڑھ کے مزید بھی کچھ ہے۔ تو جنت سے بڑھ کے مزید کیا ہے؟ تو حدیث میں اس کی وضاحت آئی مسلم کی روایت میں کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ اور انہیں جنت والے کہیں گے اللہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نہیں بچا لیا؟ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو قال فیکشف الحجاب، آپ نے فرمایا پھر حجاب ہٹا دیا جائے گا، پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، تو اہل جنت کو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی محبوب نعمت نہیں دی جائے گی۔ تو دیدار باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، اور ایسی چیز آ چکی جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس میں ظاہراً بھی شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا
تو سورہ فاتحہ 7 دفعہ دم کر کے یا پانی پر پھونک کر پلایا کرتے تھے یا 7 دفعہ دم کیا کرتے تھے. تو ظاہری بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے، لیکن اصلاً یہ باطنی بیماریوں کا علاج ہے. باطنی بیماریوں کا علاج، اس سے مراد کیا ہے؟ جو باطنی رذائل ہیں، خراب اخلاق ہیں، جیسے کفر ہے، شرک ہے، ریاکاری ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بخل ہے، لالچ ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ، تکبر ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا علاج. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے. قل، اے نبی اعلان کر دیجئے، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوا ہے کہ اس نے تمہیں قرآن عطا کر دیا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہذا انہیں چاہیے اس قرآن کے ملنے پر خوشی منائیں. جیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا کسی چیز کو، کسی ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کسی خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کہا ہے اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں. اور یہ رمضان، یہ قرآن کی سیلیبریشن ہے نا، صبح شام اس کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، بیانات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید کی ایک سیلیبریشن. ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے رہے. جو کچھ بھی دنیا میں جمع کیا جاتا ہے، سب سے بڑھ کر جمع کرنے کے لائق چیز کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم. نوح علیہ السلام کا مختصر ذکر ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے، اور یہ اس سے پہلے ہم سورہ اعراف میں الحمدللہ تفصیل سے دیکھ چکے. جو فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ، بس وہ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 91 میں فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا، اسے یقین ہو گیا کہ اب ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل، کہنے لگا میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں بھی گواہی دیتا ہوں اس اللہ کی. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوں، میں بھی مسلمان ہوں. اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا الآن، اب ایمان لاتا ہے. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے خوب تو نافرمانیاں کرتا رہا. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، خوب فسادیوں میں سے رہا، فساد مچاتا رہا. نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہے. ہاں ہم تمہیں نجات دیں گے، لیکن تمہارے جسم کو نجات دیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے، اب حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، کہا جاتا ہے کہ مصر میں ایک میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. کوئی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اور پتہ نہیں کیسے انہوں نے پلیس کیا ہے کہ یہ وہی فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا. اگر تو وہی ہے تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ایک زندہ منہ بولتا ثبوت ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. آخر میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت میں ایمان لاتی جب اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا. جتنی بستیوں کو ہلاک کیا گیا، سب پر جب عذاب جاری ہو گیا اب ایمان لانے کا اعلان کیا. تو ظاہر ہے جب عذاب مسلط کر دیا جائے تو پھر تو ایمان قبول نہیں ہوتا. ہاں پوری تاریخ میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، الا قوم یونس، سوا یونس علیہ السلام کے قوم. لما آمنوا، جب یہ لوگ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا. ومتعناہم الی حین، اور انہیں خاص وقت تک کے لیے مہلت دے دی. یونس علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ یہ بھی عراق کے اس علاقے میں جو آج کل موصل کا علاقہ ہے، جہاں پہلے ہم نے دیکھا تھا نوح علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہیں پر ان کو بھیجا گیا. نینوا کی بستی، قوم نے وہی کیا جو ساری قوموں نے کیا، نہیں مانے. یونس علیہ السلام نے بالآخر قوم سے کہا، یونس علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بھئی اب ان کے پاس 3 دن کی مہلت. یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا دیکھو 3 دن ہے، تمہیں ابھی بھی سوچنے سمجھنے کا موقع، ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور خود یونس علیہ السلام بستی سے باہر تشریف لے گئے انتظار کرنے کے لیے. تو قوم کے لوگوں نے، اچھا اس قوم میں ایک اچھائی تھی جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو گیا، وہ یہ کہ یہ جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے، سخت نفرت تھی انہیں جھوٹ سے. انہوں نے کہا دیکھو یونس سے ہمیں کبھی بھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا علیہ السلام، ہمیشہ انہوں نے سچ بولا. تو
تیسرے دن تک انتظار کرو، اگر یونس بستی میں موجود رہے تیسرے دن تو سمجھ جانا یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، کوئی عذاب نہیں آ رہا. لیکن اگر یونس نہ ملے بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. تیسرے دن جب تلاش کیا گیا تو حضرت یونس موجود نہیں تھے اس بستی میں، وہ بستی سے باہر انتظار کر رہے تھے. تو قوم کے لوگوں نے سب نے جمع ہو کر کہا یہ تو سچ بول رہے ہیں، عذاب آنے والا. اور ایک ہلکا سا کالا سا دھند سا کچھ چھانے بھی لگا، کچھ آثار ظاہر ہونے لگے. ساری قوم جمع ہو گئی اور ایک میدان میں سارے بچے بوڑھے جوان اپنے جانوروں کو بھی لے آئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی، توبہ کی، ایمان قبول کرنے کا اعلان کیا. چونکہ ابھی باقاعدہ عذاب کا آغاز نہیں ہوا تھا اور ان کے پاس ابھی مہلت باقی تھی تو ان کا ایمان قبول کر لیا گیا، عذاب کو ٹال دیا گیا. یونس علیہ السلام کو خبر نہیں کہ قوم ایمان لا چکی، وہ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ. اور تیسرا دن گزر گیا، عذاب نہیں آیا، پریشان. تو انہوں نے سوچا کہ اگر اب میں قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے جھوٹا کہیں گے، اور جھوٹ سے ان کو بڑی نفرت ہے. یہ تو اتنا ہی نفرت تھی کہ جھوٹے کو قتل کر دیا کرتے، جھوٹ ثابت ہو جائے قتل کر دیا. تو یونس علیہ السلام نے واپس بستی میں جانے کے بجائے ایک دوسری بستی کا رخ کیا، کشتی میں بیٹھے. پھر آگے وہ سارا واقعہ ہوا جو ہم جانتے ہیں، کیونکہ رسولوں پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ کہیں جانے سے پہلے، اپنی قوم کو چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا. طوفان آیا، کشتی ڈاماڈول ہونے لگی. کشتی کے ملاحوں نے کہا لگتا ہے کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے. یونس علیہ السلام کو خیال ہوا شاید میری ہی غلطی ہے، ان کو پانی کے حوالے کر دیا گیا. بڑی سی مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا. آگے سورہ انبیاء میں آ جائے گا، وہاں انہوں نے وہ تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اللہ نے ان کو نجات دی، واپس قوم کی طرف آئے اور قوم نے ان کو بطور رسول کے ویلکم کیا. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے پوری تاریخ انسانی. اس کے بعد سورہ ہود میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں، جو یہاں ان کا اور ان کے بیٹے کا ایک مکالمہ آیا ہے. باقی پوری سورہ ہود یہ واقعات پر مشتمل ہے انبیاء کے، جو اس سے پہلے ہم سورہ اعراف میں الحمدللہ دیکھ چکے ہیں. سورہ ہود کے بارے میں بس ایک بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اور آپ کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال نمودار ہوئے. بعض صحابہ کہتے ہیں ہم گن سکتے تھے کہ 22 کے قریب آپ کے بال مبارک سفید ہوئے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے تو بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود اور اس کی بہن، یعنی اس جیسی صورتیں جن میں قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے. تو آپ علیہ السلام کو یہ سوچ کر پریشانی ہوتی تھی کہیں میری قوم کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. تو یہ سوچ کر آپ کے بال مبارک سفید ہونے لگے. نوح علیہ السلام کا واقعہ اس حد تک تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ شرک کیسے شروع ہوا ان میں، وہ جو تصویریں بنی، پھر مورتیاں بنی اور پھر شرک شروع ہوا. نوح علیہ السلام نے سمجھایا، قوم نے نہیں مانا. کشتی بنائی، قوم نے مذاق اڑایا، لو بھائی بیچ صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں. بالآخر طوفان آیا. اب جب طوفان آیا تو کیا ہوا، اس کا ایک واقعہ بس یہاں پر دیکھ کر بات کو مکمل کرتے ہیں. کہا کہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ جو کشتی تھی وہ ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلتی تھی، یعنی اتنی بلند بلند لہریں تھیں جو پہاڑوں تک پہنچی ہوئی تھی. ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا. 3 بیٹے تو کشتی میں ساتھ تھے، حام، سام، یافس. چوتھا بیٹا کنعان، وہ کفار کے ساتھ تھا، ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، جبکہ وہ الگ تھلگ تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اور ظاہر سوار ہونے کے لیے شرط کیا تھی؟ ایمان لانا. تو ایمان قبول کر لو، ہمارے ساتھ آ جاؤ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ کہنے لگا میں تو ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کسی کو کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی اس پر رحم کرے. تو اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ.
ابھی یہ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو چلی رہی تھی کہ وحال بینہم الموج، ان کے درمیان ایک موج، ایک لہر حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، ویا سماء اقلعی، اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، چنانچہ پانی اتر گیا، وقضی الامر، اور سارا قصہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جا کر جودی پہاڑ پر آ ٹھہری، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، ونادى نوح الرب، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال ربی، کہنے لگے کہ اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی میرے گھر کا ایک فرد تھا۔ تو پیچھے آیا تھا اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیں، تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ وہ میرا بیٹا بھی ایک میرے گھر کا فرد تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، آپ کا وعدہ بے شک سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم، یعنی بہت ہی باریک انداز میں بیٹے کے لیے سفارش کی۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یقین جانو وہ ہرگز تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، حالانکہ بیٹا ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل انتہائی ناپاک تھا، بے شک وہ ناپاک اعمال کا پلندہ تھا، تو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں۔ تو جہاں ایمان اور کفر کا معاملہ آ جائے وہاں یہ نسبی رشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایمان اور کفر کا مسئلہ آ جائے، ایک مسلمان ہو دوسرا کافر ہو، تو پھر ان نسبی رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم جذباتی لوگوں میں شامل نہ ہو۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر آپ ہی نے میری مغفرت نہ فرمائی، مجھ پر رحم نہ کیا، کم من الخاسرین، تو میں ابھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے پھر دعا ملی، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، فرمایا اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں، وعلی امم ممن معک، اور جو تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان سب کے لیے، تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں کیا مطلب جتنی بعد میں قومیں آئیں ان سب کے جد امجد اس کشتی میں سوار تھے نا، تو کہا جتنی قومیں یعنی جتنے تمہارے ساتھ افراد ہیں آگے ان پر جتنی قومیں آئیں گی ان سب پر سلامتی ہو۔ لیکن دوسری طرف جو ایمان نہیں لائیں گے وہ امم سنمتعہم، دوسری قومیں ہیں جن کو ہم دنیا کا لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو کل ہم سورہ یوسف کے مطالعے سے آغاز کریں گے۔ سورہ یوسف بڑی منفرد، بڑی غیر معمولی اور بڑی دلچسپ صورت ہے قرآن حکیم کی، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن حکیم نے باقاعدہ واقعے اور قصے کے طور پر سنایا ہے، اور اس میں بہت سی حکمت کی باتیں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں 1000 کے قریب حکمت کے مختلف موتی سورہ یوسف میں موجود ہیں، تو ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہے۔ تو کل ہم عام طور پر آج کل 11 بجے ختم کر رہے ہیں، تھوڑا سا وقت زیادہ لیں گے اور سورہ یوسف کے زیادہ حصے انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے کلام کا صحیح فہم، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔